شیعہ دشمنی پہ لبریز انتہا پسند ناصبی کی جانب سے جو مدتوں سے اٹھائے جانے والے شیعہ مذہب پر اعتراضات ہیں اور سنگین نوعیت کے اعتراضات ہیں، وہ تمام اعتراضات انہوں نے سوالات کی صورت میں ان کے سامنے رکھے۔ میرا راستہ تو یہ تھا کہ وہ جس طرح کے سنگین نوعیت کے سوالات تھے اسی سنگین نوعیت کے جوابات دیتے، جس لہجے میں سوال تھے اسی لہجے میں جواب دیتے۔ تمام اعتراضات کو قبول کر لیا ہے اور ان کے پاس ان اعتراضات کے جوابات نہیں تھے اور انہوں نے ان اعتراضات کو مان لیا ہے۔ اگر یہ جوابات آپ سوشل میڈیا پہ نشر کروانے کے خواہش مند ہیں تو حضور میں آپ سے گزارش کروں کہ ہماری کتابیں الماریوں سے گر رہی ہیں، ہماری زبانیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ترسی ہوئی ہیں، ہم ان جوابات دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن آپ کے پاس سننے والے کان نہیں ہیں، آپ کے پاس برداشت کرنے والے مزاج نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کو قبول کرنے والے حوصلے نہیں ہیں۔ راہ مستقیم من راہ نجف سجده میکنم به درگاه نجف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ارشاد رب العزت ہے، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں علم رکھتے۔ حالیہ دنوں میں ایک موضوع زیر بحث ہے جس میں ایک پوڈ کاسٹ میں شیعہ مذہب پر مختلف اعتراضات کیے گئے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہم نے اس کے کچھ مندرجات پر غور کیا کہ یہ پوڈ کاسٹ کیوں کی گئی، یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا اور یہ کس کی جانب سے کی گئی۔ تو اولین جو اس کے تحقیق کے مطابق کچھ چیزیں سامنے آئیں، یہ پوڈ کاسٹ ایک شخص جس کا نام محمد ارشاد بھٹی ہے اس کی جانب سے کی گئی، جس کا شعبہ صحافت کے ساتھ تعلق ہے اور وہ موجودہ دور میں اپنے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے اسپوک پرسن کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور وہ مختلف ٹی وی چینلز پر اسی مخصوص سیاسی جماعت کے نظریات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں اس مخصوص سیاسی جماعت کے نظریات کے بارے میں گفتگو کرنے پہ، آراء دینے پر کچھ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی صحافت کا رخ تبدیل کیا اور انہوں نے پچھلے دنوں میں مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو دیکھنے میں آیا کہ وہ اس سے پہلے 4 مختلف مذہبی رہنماؤں سے اپنی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن 4 مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد 5ویں پوڈ کاسٹ پہ انہوں نے ایک شیعہ اسکالر کا انتخاب کیا جس سے وہ سوال کر سکیں، جس سے وہ گفتگو کر سکیں۔ لیکن ان کی گزشتہ پوڈ کاسٹ میں اور آخری پوڈ کاسٹ میں یہ ایک فرق نظر آیا اور واضح طور پر دیکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ جب اس سے پہلے انہوں نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے بات کی تو اس پہ انہوں نے ان سے ذاتی نوعیت کے سوال کیے یا ان کے مخالفین کی جانب سے ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات ان سے لیے، لیکن جب شیعہ اسکالر کے سامنے آئے تو انہوں نے بالکل ہی اپنے اس اسلوب سے ہٹ کر گفتگو کی۔ کوئی ذاتی نوعیت کا سوال نہیں، کوئی ان کے خطبات، ان کی تقاریر سے متعلق سوال نہیں، بلکہ سوالات کے متن مکمل تبدیل کر دیے گئے اور سوال ایک انتہائی شیعہ دشمنی پہ لبریز انتہا پسند ناصبی کی جانب سے جو مدتوں سے اٹھائے جانے والے شیعہ مذہب پر اعتراضات ہیں اور سنگین نوعیت کے اعتراضات ہیں، وہ تمام اعتراضات انہوں نے سوالات کی صورت میں ان کے سامنے رکھے، جبکہ انہوں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہے اور مذہبی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے اور مذہبی نظریات کا احترام کرنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے شیعہ اسکالر سے سوال کیے تو وہ سوالات اور ان کے جوابات، یقیناً اگر سوال سنگین ہوگا تو جواب بھی سنگین ہوگا، سوال تلخ ہوگا تو اس کا جواب بھی تلخ ہوگا، اور اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے عمل کیا، شاید یہ عمل تو میرے معاشرے میں قابل قبول ہے، لیکن میرے ملک پاکستان میں اس کا رد عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس عمل کو تو سراہا جاتا ہے لیکن اس کے رد عمل کو نہیں سراہا جاتا۔ ان سوالات کو تو سراہا جائے گا لیکن ان کے بعد آنے والے جوابات کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں ناقابل قبول ہے۔
اب شیعہ اسکالر کے سامنے جو ہمارے مذہبی ممبر پر عزت کے نام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اب ان کے سامنے جواب دینے کے لیے دو طرح کے رستے تھے۔ پہلا رستہ تو یہ تھا کہ وہ جس طرح کے سنگین نوعیت کے سوالات تھے اسی سنگین نوعیت کے جوابات دیتے، جس لہجے میں سوال تھے اسی لہجے میں جواب دیتے۔ تو جیسا میں گزارش کر چکا ہوں کہ یقیناً یہ لہجہ اور یہ جوابات جو ہیں یہ میرے ملک میں قابل قبول نہیں ہے، میرے وطن میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے شائستہ انداز میں اور سوالات کے جوابات کو اس نوعیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر اٹھنے والے مذہب کے ان اعتراضات کو اپنی جانب سے خوش اسلوبی سے جواب دیے اور جواب دینے کی مکمل کوشش کی۔ جو ہی وہ جوابات آ گئے تو اس کے بعد پھر ایک سوشل میڈیا پہ دو طرح کے تبصرے سامنے آئے۔ پہلا تبصرہ شیعہ حلقوں میں جو سامنے آیا، شیعہ حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، شیعہ حلقے میں ایک گروپ نے، ایک گروہ نے اسے قابل قبول نہ سمجھا اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ تمام سوالات کے جوابات بھی اسی لہجے میں دیے جانے چاہیے تھے، اسی نوعیت کے ساتھ دیے جانے چاہیے تھے اور اسی طریقے سے دیے جانے چاہیے تھے اور برملا انداز میں دیے جانے چاہیے تھے اور باقاعدہ طور پر تفصیل کے اندر دیے جانے چاہیے تھے۔ دوسرا تاثر سوشل میڈیا پہ جو دیکھنے کو ملا، اس میں ابھی تک میں نے اپنا ذاتی تجزیہ پیش نہیں کیا، میں ابھی تک جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ گفتگو وہ ہے جو دیکھی گئی، جو سنی گئی اور جو سامنے تحقیق کے بعد میرے سامنے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ یہ پوڈ کاسٹ کس نے کی تھی، کیوں کی تھی، اس سے پہلے اس نے کیوں کی اور اس پوڈ کاسٹ میں کیا سوال کیے گئے اور اس کے بعد اٹھنے والا جو ایک شور ہے اس کے اندر کس طرح کی آوازیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا تاثر یہ تھا کہ نہیں، یقیناً ان کو اسی لہجے میں جواب دینا چاہیے تھا، ایسا ہی شائستہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اور اس کی سوال کی جو نوعیت تھی اور اس کے بعد ہونے والے جو نتائج تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جس دانشمندی کا مظاہرہ کیا انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک دوسرا تاثر ہے جو شیعہ حلقہ احباب میں پایا جاتا ہے۔ اہل سنت حلقہ احباب میں یا غیر شیعہ حلقہ احباب میں بھی اس طرح کے دو تاثرات سامنے آئے۔ پہلا تاثر یہ سامنے آیا کہ انہیں سراہا گیا کہ آپ نے بہت بہتر کام کیا، آپ نے ملکی امن کو سامنے رکھا، ملکی حالات کو سامنے رکھا اور دوستی کی بات کی، رواداری کی بات کی، محبت کی بات کی۔ دوسرا تاثر جو غیر شیعہ حلقوں میں یہ آیا کہ شاید شیعہ اسکالر نے ان تمام اعتراضات کو قبول کر لیا ہے اور ان کے پاس ان اعتراضات کے جوابات نہیں تھے اور انہوں نے ان اعتراضات کو مان لیا ہے۔ اب یہ تھا وہ تمام اس کا پس منظر جو اس پوڈ کاسٹ کا تھا، اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہوا۔ اب میں اس پہ اپنی ذاتی گفتگو، اپنا ذاتی تجزیہ، اپنی طالب علمانہ انداز میں اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے نظر میں یہ کیا تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس موصوف صحافی نے جو اس ملک میں ایک سیاسی صحافی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان مذہبی صحافت نہیں ہے۔ صحافت کے اندر بھی شعبے ہوتے ہیں جو صحافت سے، کیونکہ میں صحافت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، صحافی بھی نہیں ہوں اور مجھے صحافت کے ان تمام معاملات کے بارے میں ایسی مکمل آگاہی بھی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ایک عوامی سطح پر جو علم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ صحافت کے اندر بھی مختلف قسم کی آپ کے مختلف شعبے ہیں کہ اگر آپ نے کرائم کو کور کرنا ہے تو وہ رپورٹر اور ہوگا، اگر وہ پولیٹیکل چیزوں کو کر رہا ہے تو سیاسی صحافت اور ہوگی، لیکن اس موصوف صحافی کا تعلق جو ہے وہ مذہبی صحافت سے کبھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی مذہبی گفتگو کی ہے، نہ ان کو مذہبی تناظر کے طور میں دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی مذہبی معلومات اتنی ہے، نہ ان کے اوپر پورا مکمل مذہب کا اطلاق ہے، نہ یہ اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرتے ہیں، نہ یہ مذہبی ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں۔ تو آخر اس موجودہ صورتحال میں جو ملک کے اندر موجودہ صورتحال چل رہی ہے کہ بلوچستان چل رہا ہے، پارا چنار میں لوگ مر رہے ہیں، ملک میں آئے روز مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، آئے روز مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آئے روز مذہب کے نام پہ سر کاٹے جا رہے ہیں، یہ تو میرے ملک کی صورتحال ہے کہ عدم برداشت کا رویہ اتنا تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے میرے ملک میں کہ آئے روز بستیاں جل رہی ہیں، آئے روز لوگ قتل ہو رہے ہیں، آئے روز لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔
ایک مذہبی انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ دن بدن عروج پکڑ رہی ہے. مذہب کے نام پر گھر کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، مذہب کے نام پر بستیاں جلا دی جاتی ہیں، مذہب کے نام پر بے گناہ افراد کو سرے عام مذہبی انتقام کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے. یہ تو ہے ملک کی صورتحال. خطے کی صورتحال کیا ہے؟ خطے کی صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں، یمن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آئے روز ہونے والی خطے کی تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں. تو ان موجودہ حالات کے اندر اس موصوف صحافی کو یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا؟ وہ کیوں دوبارہ اس انداز کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ مذہبی شدت پسندی سے عروج پکڑ جائے، فرقہ واریتی سے عروج پکڑ جائے؟ لیکن اگر موصوف نے یہ کام کیا ہے تو میں مخاطب ہوں اس میزبان سے کہ آپ کے اس عمل کا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے اس عمل کے ساتھ تو شاید کچھ مخصوص قسم کے ذہن آپ کو ہیرو بھی بنائیں گے، آپ کو آپ کے چینل سے مالیاتی فائدے بھی ہوں گے، آپ کو یقیناً اپنے اہداف تک پہنچنے میں آپ بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد عمل جو ہے اس کی ذمہ داری بھی مکمل آپ پر ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد عمل جو ہے وہ جس نوعیت کا آئے گا اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی قبول کرتے ہیں کہ میں اس رد عمل کو بھی قبول کرتا ہوں؟ میں کس رد عمل کی بات کر رہا ہوں؟ جس رد عمل کی بات کر رہا ہوں اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ناسبی شدت پسند ملا کی جانب سے جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی سریعام توہین کی گئی اور بی بی کا دربار خلافت میں اپنا دعوی میراث جو ہے اسے مبنی بر خطا کہا گیا، تو اس پر جب ہماری جانب سے رد عمل آیا تو پھر ملک بند کر دیا گیا، پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، پھر جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا. تو آپ عمل پہ تو کوئی وضاحت نہیں دیتے لیکن رد عمل پر بڑی وضاحتیں آ جاتی ہیں. جب رد عمل آتا ہے تو پھر بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کو پتھر نہیں مارے جاتے. آپ جب عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس عمل کو اپنا شاید مذہبی جہاز سمجھیں، لیکن رد عمل کو پھر آپ انتقام بنا دیتے ہیں. آپ رد عمل پر سر کاٹنے پہ آ جاتے ہیں، آپ رد عمل پر سیخ پا ہو جاتے ہیں. حضور اگر آپ جوابات سننے کے لیے اتنے بے چین ہیں، اتنے بے قرار ہیں، اور یہ سوالات جن کے جوابات مدت سے ہمارے ممبر سے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ جوابات آپ سوشل میڈیا پہ نشر کروانے کے خواہش مند ہیں تو حضور میں آپ سے گزارش کروں کہ ہماری کتابیں الماریوں سے گر رہی ہیں، ہماری زبانیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ترسی ہوئی ہیں. ہم ان جوابات دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن آپ کے پاس سننے والے کان نہیں ہیں، آپ کے پاس برداشت کرنے والے مزاج نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کو قبول کرنے والے حوصلے نہیں ہیں. حضور ارشاد بھٹی صاحب آپ کان تیار کریں، آپ مزاج تیار کریں، آپ حوصلے بلند کریں، یقین کریں جوابات ایسے آئیں گے کہ آپ کی عقلیں پریشان ہو جائیں گی. اور جہاں سے آپ کو یہ سوالات تیار کر کے دیے جاتے ہیں شاید ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جوابات کس نوعیت کے ہوں گے. تو جوابات دینے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، ہمارے جوابات ہماری زبانوں پر ہیں. لیکن ایک گزارش میں کروں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہم اپنی امام بارگاہ میں، اپنی مسجد میں، اپنی عوام کے سامنے یہ جوابات دیں تو آپ قبول نہیں کرتے. ہمیں اپنی ہی امام بارگاہ میں، اپنے ہی مجمع کے اندر، اپنی ہی عوام کے اندر یہ بات کرنے کی آپ اجازت نہیں دیتے. ہمارے ملک پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو بات ہم اپنی امام بارگاہ میں، اپنی مسجد میں، اپنی عوام کے اندر نہیں کر سکتے، جس کی ہمیں پابندی ہے، جس کی لوگ ہم سے سننے کے لیے، لوگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہم سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ جوابات آپ سوشل میڈیا پہ سننا چاہتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ مذہب کرائے کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب تانے بانے ملا کے ملا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب حادثاتی طور پر بنا ہوا مذہب نہیں ہے.
اس مذہب کا بانی کوئی دکاندار نہیں ہے، یہ مذہب قرآن کا مذہب ہے، یہ مذہب رسول کا مذہب ہے، یہ مذہب اہل بیت کا مذہب ہے۔ اس مذہب کی پہچان رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت ہے، اس مذہب کی پہچان مولا امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی ولایت ہے، اس مذہب کی پہچان رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس مذہب کی پہچان اللہ اور اس کے رسولوں کی دی ہوئی تعلیمات کی مکمل طور پر اطاعت ہے۔ آپ اس مذہب کو یہ نہ سمجھیں کہ اس مذہب پہ آپ جیسا کوئی بھی صحافی اٹھے گا اور اس مذہب پر ان ہونے والی سوالات کو جو مدتوں سے یہ ناسبی کر رہے ہیں، وہ اعتراضات کو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ نے کوئی اپنا صحافتی فریضہ ادا کر دیا، شاید آپ نے کوئی مذہبی فریضہ ادا کر دیا۔ تو مذہبی فریضہ صرف سوالات کرنے میں نہیں ہوتا، جوابات سننے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو میں ملک پاکستان میں رہنے والے شیعہ افراد سے کہوں گا کہ وہ اتحاد کا دامن برقرار رکھیں۔ یقیناً یہ نہیں ہے کہ سوال اگر ایک شخص سے کیا جائے گا تو جواب بھی صرف ایک نوعیت کا ہوگا، جواب کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، جواب کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، ہر ایک پر کرنے والا سوال مختلف قسم کا جواب چاہتا ہے۔ آپ نے سوال کر لیا، جن سے سوال کیا گیا ان کے سامنے پیش نظر بہت سی چیزیں تھیں، ان کے سامنے پیش نظر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یقیناً انہوں نے سوالات کے جوابات جو دیے وہ اپنی عقل اور اپنی سوچ، اپنے فہم کے مطابق بہتر انداز میں دیے ہوں گے، لیکن جب یہ جوابات سوالات کے بعد ہماری جانب سے آئیں گے، ہماری جانب سے مراد یہ کہ اگر کھل کے جیسے آپ نے سوال کیا ایسے کھل کے ہی آپ جواب چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ زبان تیار ہے، آپ کان تیار کریں، اور اگر آپ کے کان آمادہ ہو جائیں تو ہم ان جوابات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ میرے ملک پاکستان میں رحم کرے، انہیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے بچائے، مذہبی شدت میں میرے مالک مذہبی انتہا پسندوں کو جو مذہب کے نام پہ روزانہ قتل و غارت کر رہے ہیں، میرا مالک انہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ میرا وطن زندہ و سلامت رہے، میرے وطن کے واسی زندہ و سلامت رہیں، مذہب آل محمد زندہ و سلامت تھا، زندہ و سلامت ہے، اور انشاءاللہ زندہ و سلامت رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری اس گفتگو کو سننے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، یا علی السلام۔